حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی گزرے ہیں جو طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے اور جالوت کو قتل کر ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت اور نبوت عطا کی۔ قرآن مجید نے آپ کو خلیفۃ الارض بھی کہا ہے، اور اس سے قبل یہ اعزاز صرف آدم علیہ السلام کو حاصل تھا۔ آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے سلمان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی تھی، اور ان دونوں کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی مل جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں، سورۃ نساء میں، سورۃ مائدہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ اسراء میں، الانبیاء اور سبا میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن قوم نے رد و بدل شروع کر دی تھی اور وہ راہ ہدایت سے بھٹک چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے پھر زبور کو نازل کیا، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں بہت مٹھاس تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک رات حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سنتے رہے۔ پھر ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آج مجھے لہن داؤد کا کچھ حصہ مل گیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ سے پہلے بنی اسرائیل کی بادشاہت ایک الگ خاندان میں اور نبوت ایک الگ خاندان سے وابستہ تھی۔ وہاں ایک نبی جس کے عہد میں لوٹ مار اور حملہ آوروں کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس نبی سے درخواست کی کہ آپ اپنے بیٹوں کی بجائے کسی اور کو منتخب کریں، اور جو آپ کے بیٹے ہیں وہ ان شرائط پہ پورا نہیں اترتے، جو ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت اور قوت رکھتے ہوں۔ بنی اسرائیل کے کہنے پہ وقت کے نبی نے اس وقت طالوت نامی شخص کو بادشاہ مقرر کیا، جو بہت بہادر تھا، جس نے مجاہدین کا انتخاب کیا جو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ ابھی مجاہدین میدان جنگ تک نہ پہنچے تھے کہ راستے میں ایک نہر آ گئی۔ گرمی کا موسم تھا، سبھی پیاسے ہو رہے تھے۔ طالوت نے ان کو آزمائش کے لیے حکم دیا، کوئی بھی ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیے۔ چند ایک کے سوا سبھی نے حکم عدولی کی۔ لشکر میدان جنگ میں پہنچا، اور وہ جنہوں نے پانی پی لیا تھا خود میں مقابلے کی طاقت نہ پا کر الگ ہو گئے، اور میدان جنگ میں ان کا مقابلہ جالوت نامی ایک آدمی سے تھا جو بہت قوی تھا، اور جالوت کا لشکر بھی بہت بڑا تھا، اور طالوت کی مٹھی بھر مجاہدین جن کی تعداد 313 تھی۔ جالوت سے خوف زدہ ہونا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کہا حق باطل پر غالب آتا رہا ہے۔ قلیل مجاہدین نے کفار کی کثیر تعداد پر فتح پائی ہے۔ فلسطین کا حکمران جالوت اپنی طاقت اور کثیر تعداد سے بنی اسرائیل کو ہر صورت غلام بنانا چاہتا تھا۔ طالوت بھی پریشان تھا۔ مجلس مشاورت بلائی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کو کہا کہ میں وہ جوان ہوں جو جالوت کا سر آپ کے قدموں میں لا سکتا ہوں۔ جب طالوت نے یہ بات سنی، بادشاہ کو لگا کہ یہ نوجوان یہ کر سکتا ہے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بادشاہ نے کوئی وعدہ بھی کیا تھا، اور وعدے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسے سلطنت کے آدھے حصے کا مالک بھی بنایا جائے گا، اور وہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کرے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں وعدہ پورا ضرور کروں گا، تم جہاد کی تیاری کرو۔ تعداد میں بنی اسرائیل کی فوج جالوت کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ جالوت کا لشکر جنگی ساز و سامان کے ساتھ تھا۔ صرف گھوڑوں کی تعداد ہی طالوت کے لشکر کی ہمت پست کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن طالوت اپنے مجاہدین کی ہمت کو بڑھا رہا تھا، اور جالوت طالوت کے مقابلے میں کم عمر بھی تھا۔ جالوت کا سارا جسم محفوظ زرہ میں تھا، اس کے پورے جسم میں صرف آنکھیں ہی کھلی تھی۔ میدان جنگ میں پہنچ کر جالوت نے للکارا، تم میں سے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرنے کی جرأت کرے اور اپنے بادشاہ کی طرف سے اعلان کیے گئے انعام کا حقدار ٹھہرے؟ جالوت آوازیں دیتا رہا۔ طالوت کے لشکر میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا جس کا جسم ذرا سے آزاد تھا، سامنے آیا اور للکارا۔ جالوت اس نوجوان کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ جالوت کو غصہ آیا اور غصے سے پاگل ہونے لگا۔ داؤد علیہ السلام بھی اعتماد سے ہنستے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ حق کی فتح ہوگی۔ خود پہ اعتماد تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام مسکراتے ہوئے جالوت کی جانب بڑھے اور خاموشی سے تھیلے میں سے ایک پتھر نکالا اور حلیل میں ڈال کے مہارت کے ساتھ اس کے ماتھے کا نشانہ لے ڈالا۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا کی قدرت سے وہ پتھر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ 2 ٹکڑے دائیں اور بائیں جانب سے نکلے اور ایک سیدھا آئین پیشانی کے درمیان تھا۔ جالوت کے گھوڑے سے گرتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا
اور طالوت کے پاس لے گئے۔ وہاں سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ پھر طالوت نے جو وعدہ کیا ہوا تھا اس نے اسے پورا کیا۔ اس نے آدھی سلطنت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو دی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی کیا۔ تمام بنی اسرائیل والے اب حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری اور عدل و انصاف کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ عوام اب جان گئے تھے کہ اب جو حکمران آیا ہے وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ پھر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ طالوت نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف کوئی چال چلی، اور جب داؤد علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جان گئے کہ سلطنت اور بادشاہت آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک روز آپ نے سب کچھ چھوڑ کر گمنامی کی زندگی میں قدم رکھا، اور بنی اسرائیل کے لوگ بھی بادشاہ کی اس حرکت پہ بادشاہ سے ناراض ہو گئے تھے۔ طالوت کی بادشاہت ختم ہوئی اور اس کے بیٹے نے خودکشی کر لی تھی۔ اب بنی اسرائیل والے آپ علیہ السلام کی تلاش میں تھے۔ آخر انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پا لیا۔ انہوں نے بہت مجبور کیا اور پھر آپ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ دین اور دنیا کے کاروبار ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرائض کو سر انجام دیتے رہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 11 پشتوں پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام 16 سال تک بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے مصروف رہے۔ بنی اسرائیل پر حکومت کی مدت بعض مقامات پر 40 سال اور بعض مقامات پر 70 سال تک بتائی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اصل عمر 170 سال تھی۔ داؤد علیہ السلام جب گھر سے باہر جاتے تھے تو دروازے بند کر کے جاتے تھے۔ کوئی بغیر اجازت کے ان کے گھر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک روز آپ کی زوجہ نے دیکھا کہ گھر کے درمیان میں ایک صاحب موجود ہیں۔ وہ بہت حیران ہو گئی۔ اپنے دیگر اہل خانہ کو بلایا۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام باہر آئے اور پوچھا، تم کون ہو اور اس دروازے سے کیسے آئے؟ اور آپ ساتھ یہ جان گئے کہ یہ ملک الموت آ پہنچا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔